بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کی اہمیت، ہبہ اور تحائف احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے راستہ میں عمدہ گھوڑا دیا تو اس کے مالک نے اسے ضائع کر دیا۔ میں نے گمان کیا کہ وہ اسے سستے داموں پر فروخت کرنے والا ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسے مت خرید اور اپنے صدقہ میں مت لوٹ، کیوں کہ اپنے صدقہ میں لوٹنے والا ایسا ہے جیسا کہ کتا اپنی قے کی طرف لوٹتا ہے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث ان اسناد سے مروی ہے، اور اس میں اضافہ یہ ہے تو اسے مت خرید اگرچہ وہ تجھے 1 درہم ہی میں دے دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے صدقہ کو لوٹاتا ہے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو قے کرتا ہے، پھر اپنی قے کو لوٹائے اور اسے کھا لے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اسے اس کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تو عرض کیا، میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام ہبہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اپنی تمام اولاد کو اسی طرح ہبہ کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے لوٹا لے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس کی ماں بنت رواحہ نے اس کے باپ سے اس کے مال میں سے کچھ مال ہبہ کرنے کا سوال کیا۔ انہوں نے 1 سال تک التوا میں رکھا، پھر اس کا ارادہ ہو گیا۔ اس کی ماں نے کہا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے بیٹے کے ہبہ پر گواہ نہ بنا لے۔ تو میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ان دنوں میں لڑکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی ماں بنت رواحہ پسند کرتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بیٹے کے ہبہ پر گواہ بناؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بشیر، کیا اس کے علاوہ بھی تیری اولاد ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اسی طرح سب کو ہبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو مجھے گواہ مت بنا، کیونکہ میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کے لیے اور اس کے ورثاء کے لیے عمر بھر کے لیے ہبہ کی گئی تو یہ ہبہ اس کے لیے ہے جسے دیا گیا، جس نے اسے دیا ہے اس کی طرف نہیں لوٹے گا، کیونکہ اس نے ایسی عطا کی ہے جس میں وراثت جاری ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ تا عمر ہبہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز رکھا یہ ہے کہ ہبہ کرنے والا کہے، یہ تیرے لیے اور ورثاء کے لیے، اور جب اس نے یہ کہا کہ تیری زندگی میں تیرے لیے ہے تو پھر وہ چیز اپنے اصل مالک کی طرف لوٹ جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، اور وہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فیصلہ فرمایا جسے اس کے لیے اور اس کے ورثاء کے لیے تا عمر ہبہ کیا گیا، وہ یقینی طور پر اسی کے لیے ہے۔ ہبہ کرنے والے کے لیے اس میں شرط لگانا اور استثناء کرنا جائز نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تا عمر ہبہ اس کے لیے ہے جس کو ہبہ کیا گیا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک عورت نے اپنا باغ اپنے بیٹے کو ہبہ کیا، پھر وہ فوت ہو گیا، اور اس کے بعد وہ عورت بھی فوت ہو گئی اور اولاد چھوڑی جو اس مرنے والے کے بیٹے اور بھائی تھے، جو عمر ہبہ کرنے والی عورت کے بیٹے تھے۔ تو ہبہ کرنے والی عورت کی اولاد نے کہا، باغ ہماری طرف لوٹ آیا، اور جسے عمر بھر کے لیے ہبہ کیا گیا اس کے بیٹے نے کہا، بلکہ یہ ہمارے باپ ہی کے لیے ہے۔ اس کی زندگی اور موت میں انہوں نے حضرت طارق کے پاس اپنا جھگڑا پیش کیا، جو حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول پر
پر گواہی دیتے ہوئے کہا کہ یہ باغ اسی کا ہے جسے تا عمر کے لیے ہبا کیا گیا ہے۔ تو طارق نے اسی پر فیصلہ کر دیا۔ پھر عبد الملک کو لکھ کر اس کی خبر دی اور اسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت و گواہی کی بھی خبر دی۔ تو عبد الملک نے کہا جابر نے سچ کہا ہے۔ طارق نے اس کے مطابق حکم جاری کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تا عمر ہبا کرنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 100 بار اے میرے رب مجھے بخش دے، میری توبہ قبول کر، تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے کہنے کو شمار کرتے تھے۔ حضرت عبد العزیز بن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا زیادہ مانگا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا کر اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ البقرہ۔ زیاد کی روایت میں اتنا اضافہ ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا کا قصد کرتے تو یہی دعا مانگتے اور جب کوئی اور دعا مانگنا چاہتے تو اسے بھی اس میں شامل کر لیتے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے سچے دل سے شہادت مانگے گا اللہ اسے شہداء کے مرتبوں تک پہنچا دے گا اگرچہ اسے اپنے بستر پر موت آئے۔ حضرت اسما بن حکم فزاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا میں ایسا آدمی تھا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو جس قدر اللہ کو منظور ہوتا اتنی وہ میرے لیے نفع بخش ہوتی، اور جب میں کسی صحابی سے کوئی حدیث سنتا تو میں اسے قسم دلاتا، جب وہ قسم کھا لیتا تو میں اس کی بات مان لیتا۔ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے پھر استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور وہ جنتی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔